کافی وقت سے کسی میلے کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ سب اپنے روزمرہ کے کام کر کر کے تھک چکے تھے، اس لیے کسی تقریب کو منعقد کرنے کا سوچا گیا۔ اگلے مہینے جنوری کے پہلے ہفتے میں 3 دن کے لیے میلہ منعقد کرنے کا سوچا گیا۔ راجا جی نے پورے سنک گڑھ کو سجانے کا حکم جاری کر دیا اور اس میں ہر کسی کو حصہ لینے کا کہا گیا۔ ببن حلوائی، داروغہ، چھوٹو، ڈھولو، رجو چچی، سپاہی سب اپنے اپنے حصے کے کام کرنے لگے۔ دوسری طرف ایک چڑیل جسے کئی سال پہلے جب اس نے پورے گاؤں پر قبضہ کرنے کا سوچا تھا تو اس کو قید کروا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی شکتیاں زیادہ کر کے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ اس گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تاکہ گاؤں کے سارے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق برے کاموں کے لیے استعمال کر سکے۔ وہ اپنی چھڑی پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتی اور اس کے کندھے پر ایک پرندہ بھی موجود رہتا تھا۔ ببن حلوائی رکشے پر بیٹھ کر شہر اپنی مٹھائیوں کے لیے سامان لینے چلا گیا۔ چھوٹو اور ڈھولو گاؤں کو جھنڈیوں سے سجا رہے تھے، تبھی وہاں پر داروغہ گانا گاتے ہوئے آیا۔ میلے کی آئی ہے رات، کیسا ہے یہ سما، ہر طرف ہے گٹا۔ چھوٹو بولا، ارے داروغہ جی، میلہ تو تب ہوگا جب یہاں کوئی کام ختم ہوگا۔ آپ بھی ہماری مدد کرو آ کر، تاکہ راجا جی یہ سجاوٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ داروغہ پھر گانا گانے لگ گیا، میں ہوں جان ڈی ڈان، میرا کام ہے رکشا کرنا، ایسے چھوٹے موٹے کام میں نہیں کرتا۔ چھوٹو پھر بولا، ارے داروغہ، ہمارا گاؤں تو کسی سنکٹ میں نہیں آتا، مہاراج اور ددو ہر سمسیا سے خود ہی نبٹ لیتے ہیں۔ اتنے میں راجا جی اور ددو بھی وہاں آ جاتے ہیں اور سارا انتظام خوبصورتی سے دیکھتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں۔ راجا جی نے بولا، ارے واہ چھوٹو، ڈھولو، تم نے تو ہر چیز کو بدل کر رکھ ڈالا ہے۔ دونوں نے شکریہ کہا۔ دوسری جانب چڑیل منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس گاؤں پر کیسے قبضہ کرے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ میلے میں بھیس بدل کر جائے گی اور اپنے جادوئی لڈو سے سب کو کھلائے گی، اور جو وہ لڈو کھاتا جائے گا وہ برائی کا پیروکار بنتا جائے گا۔ یہ منصوبہ اسے بہت پسند آتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک زوردار قہقہ لگاتی ہے۔ میلے کا دن آن پہنچا۔ سب بہت پرجوش تھے۔ راجا جی اور رانی جی بھی میلے میں پہنچ چکے تھے اور ہر ٹھیلے کا جائزہ لے رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ددو کے پاس آئے اور ددو سے پیسے مانگنے لگے۔ ددو ددو، ہمیں جلیبیاں کھانی ہیں اور لڈو بھی اور جھولے بھی لینے ہیں۔ جی ددو، ہمیں خوب مزہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں آپ سے بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ ارے نہیں، تم لوگ اتنا زیادہ نہیں کھاؤ گے ورنہ پھر سے تمہارے پیٹ خراب ہو جائیں گے۔ بس تم لوگوں کو 50 روپے ملیں گے، اس میں ہی اپنا سب پورا کرو۔ ڈھولو نے کہا، نہیں ددو، اس میں تو ہم مشکل سے بس 2-4 لڈو ہی کھا سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ کریں۔ اتنے میں داروغہ جی وہاں آ جاتے ہیں۔ آج میلہ دیکھنے آئے منڈے پنڈ دیا۔ داروغہ جی آتے ساتھ کہتے ہیں، ارے چھوٹو اور ڈھولو، تم لوگ ابھی تک یہاں ہی ہو؟ پورے میلے میں دھوم مچی ہوئی ہے، ایسے اچھے اور کم قیمت لڈو مل رہے ہیں آخری ٹھیلے پر۔ ان لڈوؤں نے تو ببن کی جلیبی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ ڈھولو اور چھوٹو نے جلدی سے ددو سے پیسے لیے اور گھوڑے کی طرح بھاگتے ہوئے ٹھیلے کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی ہیں کہ وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ٹھیلے کے پاس سب ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو ادھر سے ہی واپس آئے اور آ کر سارا ماجرا ددو کو کہہ سنایا۔ اصل میں وہ لڈو کا ٹھیلا چڑیل کا تھا، جو ایک بڑھیا کا بھیس بدل کر لڈو بیچ رہی تھی، اور جو لڈو کھاتا جا رہا تھا اس نے وہاں پر بلا وجہ مار پیٹ شروع کی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے میلے کا سما مار پیٹ کے میدان میں بدل چکا تھا۔ راجا جی گاؤں کے لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور ددو کو مشورے کے لیے بلایا گیا۔ مہاراج نے کہا، ددو، میں تو یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جس طرف دیکھو سب لڑ رہے ہیں، ہر طرف خون خرابہ ہو رہا ہے۔ جی مہاراج، میں بھی کل اسی پر سوچ و بچار کر رہا ہوں، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا اندیشہ کہتا ہے کہ ہمارا سنگھگڑھ کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ ددو، پورے گاؤں میں صرف آپ ہی ہیں جو اس معاملے کی تہہ تک جا سکتے ہیں اور اپنے گاؤں کو بچا سکتے ہیں۔ خدا رہا آپ کچھ کریے، میں گاؤں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے راجا جی، میں آپ کی سیوا میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ اس گاؤں نے امن اور شانتی کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر ددو راج محل سے نکل آئے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے جنگل کا رخ کر لیا۔ جب وہ جنگل پہنچے تو انہوں نے دیکھا جنگل کا حال بھی بدلا ہوا ہے۔ بہت سے پرندوں کو مار کر زمین پر گرایا ہوا تھا۔ ددو کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی جیب سے نیلے رنگ کا پتھر نکالا اور اس کو رگڑ کر پری کو یاد کیا۔ جیسے ہی پتھر کو رگڑا، پری حاضر ہو گئی۔ اے بھلے انسان، آج تو کس پریشانی میں ہے جو تو نے مجھے حاضر کر لیا؟ اچھی پری، میں بہت پریشان ہو کر آپ کو یاد کیا ہے۔ مجھ سے میرے گاؤں کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ اور اس کے بعد ددو نے پورا ماجرا پری کو بیان کیا کہ پورا گاؤں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جنگل کی حالت بھی خراب ہو چکی ہے اور ہر کوئی سنگھگڑھ میں مار پیٹ کیے جا رہا ہے۔ مجھے اس جنگل کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کا اندیشہ تھا وہ ہو چکا ہے۔ ددو کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ددو پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، کیسا اندیشہ؟ وہ چڑیل جس کو کچھ عرصہ پہلے قید کر لیا گیا تھا، وہ اس طرف دوبارہ آ چکی ہے اور اب اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ شکتیاں ہیں اور وہ اس پورے گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ہی لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ جو لوگ گاؤں میں بھی امن خراب کر رہے ہیں، اس کے بس میں ہو چکے ہیں۔ اگر اس کی شکتیاں پہلے سے زیادہ ہو چکی ہیں تو ہم اس سے کیسے نپٹیں گے؟ اس چڑیل کی جان ایک سرخ رنگ کے پرندے میں ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو چڑیل کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ددو اور پری یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو وہ لال چڑیا جس میں چڑیل کی جان تھی، اس نے ساری باتیں سن لی۔ اس نے جا کر
سارے معاملے سے چڑیل کو آگاہ کر دیا۔ پری نے چڑیل کو ختم کرنے کے لیے ددو کو کچھ کنکر سرخ چڑیا کو مارنے کے لیے دیے، جن سے چڑیا کا کام تمام ہو جانا تھا۔ ددو نے گاؤں واپس آ کر راجا جی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہاراج یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، پر ددو نے ان کو تسلی دی کہ وہ سارا ماجرا سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کچھ ضروری سامان اکٹھا کیا، داروغہ، چھوٹو، ڈھولو کو ساتھ لیا اور جا کر چڑیا کی تلاش شروع کر دی۔ چڑیل بھی جان چکی تھی کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے جنگل میں جا کر زوردار ہوا چلانا شروع کر دی۔ جنگل کی ہر چیز ہل کر رہ گئی، پر ددو نے کسی کو بھی ہمت ہارنے نہ دی اور چڑیا کی تلاش جاری رکھی۔ ایک دم سے چھوٹو کو درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر سرخ رنگ کی چڑیا بیٹھی ہوئی نظر آئی، لیکن جیسے ہی ددو نے اس کو پتھر مارنے لگے تو وہ اڑ گئی۔ چھوٹو بولا، ددو، میرے پاس ایک بہت عمدہ پلان ہے۔ ارے تو بولو نا چھوٹو، چھپ کیوں ہے تو؟ ہم اس چڑیا کو پہلے جال میں قید کریں گے، پھر آسانی سے اس کو مار سکیں گے۔ واہ چھوٹو، تمہارا دماغ تو آج کل بہت چلنے لگا ہے۔ اب سب نے چڑیا کی تلاش دوبارہ سے شروع کر دی۔ جس سمت میں چڑیا اڑ کر گئی تھی سب ادھر ہی جانے لگے۔ داروغہ کو چڑیا نظر آ گئی۔ اس نے کہا، وہ رہا ہمارا شکار۔ ڈھولو بولا، چلو چھوٹو، تم آہستہ سے درخت پر جا کر چڑیا کو جال پھینکو۔ نہیں نہیں، تم تو چاہتے ہو کہ میں چڑھوں تو میری ہی ٹانگ ٹوٹے۔ وہ دونوں بحث کرنے لگے۔ داروغہ نے کہا، مجھ جیسے ڈون کے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ پھر داروغہ آہستہ آہستہ کر کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ارے بابا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ چھوٹو اور ڈولو دونوں ہنسنے لگے۔ داروغہ جی، جل تو جلال تو، آئی بلا تال تو کر راگ الاپنے لگے۔ آخر کار داروغہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ گیا اور چڑیا پر جال ڈال دیا۔ جیسے ہی چڑیا جال میں قید ہوئی، چھوٹو اور ڈھولو نے یاہو یاہو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی چڑیا جال میں قید ہوئی تو ایک دم سے چڑیل آ گئی۔ اس نے ددو سے التجا کی کہ وہ چڑیا کو ختم نہ کرے، وہ ان کے گاؤں کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن ددو نے اس کی بات کا یقین نہ کیا اور چڑیا کو مار دیا۔ جیسے جیسے چڑیا کو پتھر لگتے چڑیل تڑپنے لگتی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ چڑیل کے بھسم ہوتے ہی گاؤں کے لوگ اپنی نارمل حالت میں آنے لگے۔ داروغہ، ددو، چھوٹو، ڈھولو جب گاؤں آئے تو سنک گڑھ میں سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ راجا جی بھی گاؤں کی حالت دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے ددو کو انعام سے نوازا۔ ایک بار پھر سے ددو سب کے ہیرو بن گئے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.